أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا وإله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المعترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرضين المقر بتوحيده سائر الخلق أجمعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النظير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى المحمد صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الإمام الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد عليها أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خیر الحاکمین. صلی اللہ پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، مناسبت آپ کے پیش نظر ہے، چند باتیں اس کے حوالے سے کچھ گزار کرنے کی کوشش ہے. جب کوئی بھی انسان اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے کسی بھی ارادے سے، تو بغیر مقصد بغیر ہدف کے باہر نہیں نکلتا. چاہے وہ 2 قدم کے لیے ہی کیوں نہ جا رہا ہو، 10 قدم کے لیے کیوں نہ جا رہا ہو، شہر کیوں نہ چھوڑ رہا ہو، ملک کیوں نہ چھوڑ رہا ہو، گھر سے قدم باہر نکالے گا تو اس کا یہ قدم نکالنا بے مقصد نہیں ہوگا. اور اگر کوئی آدمی بغیر مقصد کے گھر سے باہر قدم نکالے تو عقلاء اسے بے وقوف کہتے ہیں. بغیر کسی بات کے، بغیر کسی سبب کے آپ گھر سے باہر نکل جائیں، نہ کوئی ارادہ ہو، اسی کو دیوانگی کہتے ہیں، اسی کو جنون کہتے ہیں، نہ کوئی ہدف نہ ارادہ ہے، تو آپ گمراہ کہلائیں گے، گمگشتہ خیال کہلائیں گے. تو بغیر مقصد کے، بغیر ہدف کے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا. اور ہر سفر کی اہمیت اس کے مقصد کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسا مقصد ہوگا ویسا اس سفر پہ نکلنے والے کی اہمیت ہوگی. یعنی جتنی منزل اس کی عظمت رکھے گی اتنا راستہ اس کا اہم ہوتا چلا جائے گا. یعنی سفر کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ منزل کی اہمیت سفر کی اہمیت بڑھاتی ہے. یہ مختصر سا مقدمہ کے نظر ہے کہ سفر کی اہمیت منزل کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، مقصد کی وجہ سے آپ جا کہاں رہے ہیں. اگر مقصد صحیح نہ ہو، منزل پر عظمت نہ ہو اور با اہمیت نہ ہو تو آپ کے سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نجف و کربلا کے سفر کے لیے سفر میں زیارت اور عمرے کا ثواب کیوں رکھا گیا؟ کہ چونکہ منزل مبارک ہے، لہٰذا اب جب سفر اس منزل کے لیے ہوگا ہر قدم پہ حج و عمرے کا ثواب لکھا. ہماری منزل کیا ہے؟ کہ اصل منزل ہماری جنت ہے، لیکن جنت تک جانے کی اوقات نہیں، تو کریں کیا؟
تو کہا جب جنت تک نہیں جا سکتے تو ایسوں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے جو قسیم النار والجنہ ہو، سیدہ شباب اہل الجنہ ہو۔ ایک سورہ پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد۔ ہماری تو حیثیت نہیں کہ ہم مباشر جنت تک پہنچ جائیں، لہٰذا ہمیں مجبوراً ان کو اپنا مقصد بنانا پڑے گا کہ جو جنت کے مالک ہیں۔ اب اگر کوئی بغداد آ کر بھی کازمین نہ جائے تو اس سے ایک بات تو طے ہے کہ اس آدمی کی منزل جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ تو جب جہنم اس کی منزل ہے تو یہ ایسے ہی تک جائے گا جو اسے جہنم تک لے جائے، ورنہ آتا جنت کے پاس۔ بہرحال تو ہر سفر تب کامیاب ہوگا، تب با اہمیت کہلائے گا جب منزل اس کی معتبر ہو، مستند ہو، پرعظمت ہو، با اہمیت ہو۔ تو سفر کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اب جس مسافر کا قول میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، جملے پر توجہ، جس مسافر کا قول میں بھی اس ترجمے کی طرف نہیں جاؤں گا نہ اس عبارت پہ، جس مسافر کا قول ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کی زبان مبارک سے جو اپنا مقصد سفر اس نے بیان کیا ہے وہ بھی کسی مقصد اور ہدف کو لے کر چلا ہے جس کو وہ بیان کر رہا ہے۔ اور کلام کی خصوصیت، کلام کا وقار کیسے ہوتا ہے، کہ یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ کبھی کلام کی وجہ سے متکلم کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، جیسا کلام ہوگا ویسا متکلم سمجھا جائے گا، اور کبھی برعکس ہوتا ہے کہ متکلم کی شخصیت کے اعتبار سے کلام کو سمجھا جاتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ دو کیفیتیں، لیکن دنیا میں عام طور سے جو معاملہ ہمارے آپ کے درمیان ہے وہ شخصیت کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا والے ہیں، شخصیت پرست لوگ ہیں اور اسی میں گرفتار ہیں، اور مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم اس سے نجات پا بھی نہیں سکتے، لہٰذا ہماری نظر بھی انہی چیزوں پر جاتی ہے جو دنیا سے چپکی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، متکلم کے اعتبار سے ہم کلام کی حیثیت کا اندازہ لگائیں گے۔ اچھا، ایک مقدمات کا طالب علم کوئی بات کہے تو کیا اس کی بات کا وہ وزن وہ اثر ہوگا جو ایک لغتین اور اصول پڑھنے والے طالب علم کی بات کا اثر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ لغہ اصول پڑھنے والا ایک بات کہے، کیا اس کی بات میں اتنا وزن ہوگا جتنا کفایہ مقاصد و صوت اولیاء والے کا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کفایہ مقاصد پڑھنے والا، کیا اس کی بات کا وزن اتنا ہی ہوگا جتنا بحث خارج کے طالب علم کی بات کا وزن ہے؟ کہا نہیں۔ کہ اچھا، ایک مجتہد جو بات کہے گا کیا اس کا وزن بحث خارج میں شریک ہونے والے طالب علم کے کلام کا وزن برابر ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، مجتہد کا کلام بدرجہ اعلیٰ بلند ہوگا، اس کی فکر وسیع ہوگی۔ ایک مرجع عالی قدر کا کلام کیا تمام مجتہدین کے برابر ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، ایک مرجع ہے، وہ ان مرحلوں سے گزر چکا ہے، لہٰذا اب جو اس کے دین مبارک سے جو کلام نکلے گا اس کی عظمت اس کی شخصیت کے اعتبار سے اور بڑھ جائے گی۔ یعنی جیسی شخصیت معتبر ہوگی کلام بھی اتنا مستند معتبر ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر کوئی امام کی زبان مبارک سے کلام نکلے اور ایک مرجع گفتگو کرے تو کلام امام مقابل میں کسی کی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ کلام الامام امام الکلام۔ اب جو امام کی زبان مبارک سے نکلے گا جملہ، اس کی اپنی حیثیت ہوگی، اس کا اپنا وقار ہوگا، اس کی اپنی عظمت ہوگی۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے میں نے مقدمتاً پیش کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگی کلام کی عظمت متکلم کے اعتبار سے، جیسا متکلم کی شخصیت اور پرسنالٹی ہوگی ویسا کلام معتبر ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ متکلم ہے کون، جس کی زبان اقدس پہ یہ مقاصد سفر جاری ہو رہے ہیں، وہ زبان ہے کس کی؟ اب چلیں ہم چلتے ہیں اس کی طرف جو ان جملوں کا قائل ہے، جو ان جملوں کا کہنے والا ہے، جس کی زبان پہ یہ فقرے یہ مقاصد سفر جاری ہوئے ہیں، تو ہم کیا تعارف کرائیں گے؟ چلیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا یہ کون ہے جو ان فقروں کو زبان پر جاری کر رہا ہے؟ قرآن کہے گا میں کیا بتاؤں، بس اتنا سن لو مختصر طور پہ کہ آیت تطہیر کا مصداق جلی یہی ہے، آیہ مباہلہ کی صداقت کی شان یہ ہے، آیہ ولایت کا نور نگین یہی ہے، نورین نگ یہی ہے، تو جانگرامی سورہ کوثر کی زینت یہی ہے، دواب تانہ ابتر یہی ہے۔ تو اب جب قرآن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو چنانچہ فارسی شاعر نے بھی کہا کہ رمز قرآن از حسین موختیم ذات شیعو شولہا افروختیم۔ تو حسین کی ذات کہاں سے سمجھیں گے آپ؟ قرآن حسین کو سمجھائے گا،
حسین قرآن کو سمجھائیں گے، نہ قرآن حسین سے جدا ہے نہ حسین قرآن سے جدا ہے۔ اب آگے بڑھیں کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ جس کو منیت کی سند دی گئی یہ وہ ہے، جس کو فارفوہو کا مرجع بنایا گیا یہ وہ ہے، یہ وہ ہے کہ جب یہ خوش ہوتا ہے تو جنت کی بہاریں لہلہا اٹھی ہیں، جب یہ غمزدہ ہوتا ہے تو جہنم کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، جب اس کی محبت کو دیکھا جائے تو اس کی محبت انسان کے وجود کی طہارت کا سبب بنتی ہے، اس کی عداوت انسان کے وجود کی خباثت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس صلاح پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ کون ہے یہ قائل، کون ہے یہ کہنے والا؟ آئیے خود اسی کی زبانی سنتے ہیں، وہ جو اپنے آپ اپنا تعارف کرواتا ہے روایات میں۔ منیت المعاجز میں سید ہاشم بحرانی نے اس روایت کو نقل کیا جو آپ کی خدمت میں 2 روایتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے سید الشہداء کا سر کیا اور لے کے مکہ میں آئے، اور لینے کے بعد کہا ایھا الناس ھذا الحسین ابن علی، اے لوگوں یہ حسین ابن علی ہے۔ دیکھیں مقصد پہچانی کا پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں، ھذا الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے، الا فاعرفوہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی معرفت، وفضلوہ کما فضلہ اللہ عز وجل، اس کو ویسے ہی فضیلت والا سمجھنا جیسا اللہ نے اسے پرفضیلت بنایا ہے۔ اب سنیے پرفضیلت اللہ نے اسے کیسا بنایا۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں ھذا الحسین جدہ فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واخوہ فی الجنہ وعمہ فی الجنہ وعمتہ فی الجنہ وخالہ فی الجنہ وخالہ فی الجنہ، بس اتنا ہی نہیں، ومحبوہ فی الجنہ ومحب محبیہم فی الجنہ۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے کہ جن کی محبت رکھنے والا تو دور، جن کی محبت رکھنے والوں کو اگر کوئی عزیز رکھے تو وہ جنت میں جائے گا، یہ حسین ہے۔ اب آئیے خود سید الشہداء کی زبانی۔ ایک دفعہ میں اپنے نانا کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا، وہاں پہ ابی بن کعب بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی مدینۃ المعاجز میں روایت موجود ہے۔ جیسے ہی سید الشہداء خود نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی نانا نے مجھے آتا ہوا دیکھا تو پیغمبر کی زبان اقدس سے جملہ جاری ہوا، کیا؟ مرحبا بک یا زین السماوات والارض، تم پر مرحبا ہو اے زمین و آسمانوں کی زینت۔ ابی بن کعب انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زینت ارض و سما ہے؟ پیغمبر نے اب جملہ کہا، یہاں پہ ایسے ہی نہیں کہا والذی، اے ابی ابن کعب، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے حق کا، ان الحسین ابن علی فی السماوات اعظم ہوا فی الارض، حسین آسمانوں میں جتنے عظیم ہیں، یعنی جتنے زیادہ زمین پر حسین کی عظمت ہے اس سے کہیں گنا بڑھ کر آسمان میں حسین کی عظمت ہے۔ اور صرف اتنا، اس کے بعد کہتے ہیں وَاسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، حسین کا نام کہاں لکھا ہے؟ زمین پہ نہیں، عرش کی دائیں طرف۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انساق العرش، ساق عرش یعنی عرش کے ستون پر حسین کا نام لکھا ہے۔ کس طرح سے لکھا ہے؟ انداز کیا ہے اللہ نے جو امام حسین کا نام ساق عرش پہ رکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کس طرح سے؟ تو پیغمبر نے کہا وہاں پہ ساق عرش پہ یا یمین عرش پہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ عرش کی بلندی پر لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر پیغمبر یہ روایت نقل کرتے ہیں تو اس کا عملی ثمرہ ہمیں دکھتا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ زمین پہ تو اس کا عملی ثمرہ ہمیں دکھتا ہے کہ لوگ ہدایت پا رہے ہیں امام حسین کے فیض سے، امام حسین کے نام پہ، ان کے عہد میں بھی، اور میں آگے ذکر کروں گا کس طریقے سے کہ امام حسین کا ذکر بھی اور امام حسین کا آج بھی اثر اتنا باقی ہے لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہنوں میں، اور لوگوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو زمین پہ تو اس کا عملی ثمرہ ہے، عرش پہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ مسئلہ ایک معمہ بن کر رہ جاتا اگر فطرس کا واقعہ ہمارے پیش نظر نہ ہوتا۔ یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے جس طرح حسین زمین والوں کے لیے چراغ ہدایت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی چراغ ہدایت ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ جس طرح حسین یہ معمہ حل نہ ہوتا کہ عرش پہ کیوں لکھنے کی ضرورت تھی، تو حسین چراغ ہدایت ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے، بات ذکر نہیں کرنی تھی لیکن آگے یہ ضمن نص کر دوں، سوال اٹھتا ہے
اور ہمارے درمیان سے بھی اٹھتا ہے اور اغیار کی طرف سے بدرجہ والا ان کا کام ہی یہی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، اہل بیت کی ولایت دل میں ہو تو انسان منور ہوتا جاتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار و اطوار بدلتے جاتے ہیں، لیکن ہم بعض افراد کو چاہنے والے اہل بیت کے دیکھتے ہیں جو ان کے اندر اس طریقے کا کوئی بھی کام، کوئی بھی اثر نظر نہیں آتا، تو کیا ولایت اہل بیت یا ولایت امام حسین اثر نہیں رکھتی؟ اس بات کو، اس اشکال کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ پہلے زمانوں میں ایک لالٹین ہوا کرتا تھا، فانوس، لالٹین۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر آپ تیل ڈالیں گے، اس میں جو ڈوری ہوتی تھی جس کو بتی کہا جاتا ہے، اس کو آپ روشن کریں گے تو جو شیشہ ہے، جس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، اگر آپ اس شیشے کو ہٹا دیں تو ہواؤں کی تیز رفتاری اس دیے کو مدھم کر دے گی، لہذا وہ شیشہ لگانا ضروری ہے۔ کا شیشہ لگا کیوں ہے؟ کا شیشہ اس روشنی کو قید نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی زیادہ کو پھیلا رہا ہے۔ شیشہ ایک وقت یہ آتا ہے، لالٹین جلتے 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 جلتے، جو لوگ اس زمانے میں ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا باقاعدہ طور پہ، جب جلتے 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 آخری وقت آتا ہے کہ وہ شیشہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو دھواں اٹھ رہا تھا اس کے سبب وہ رہتے 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 اس میں سیاہی آ جاتی ہے۔ کہ اب اگر آپ لالٹین جلائیں گے تو کیا روشنی کرے گا؟ کہ نہیں، لالٹین روشن ہے، روشنی پھیل نہیں رہی ہے۔ کہ پھیل کیوں نہیں رہی ہے؟ کہ ایک معنی پایا جاتا ہے۔ کہ وہ معنی کیا ہے؟ کہ وہ معنی سیاہی ہے جو شیشے پر جم چکی ہے، اس کی وجہ سے اندر کا نور باہر عکس نہیں دکھا رہا۔ تو اب دل میں محبت اہل بیت کی شمع تو روشن ہے ہی، اب اگر آدمی چاہتا ہے کہ نکلے تو شیشے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے، دیکھیں کس طریقے سے وجود چمکتا نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ امام حسین کے چراغ ہیں، سفینہ نجات ہیں۔ اب یہ ہو گیا قائل اور کلام، دونوں کی اہمیت آپ کے سامنے ہو گئی۔ بہت زیادہ گفتگو طویل نہ دیتے ہوئے میں آیا موضوع پہ۔ اب جو امام نے فقرے کہے ہیں، میں نے عرض کیا کوئی بھی سفر تبھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب تک مقصد اس کا اہم نہ ہو، تو مقصد اگر نہیں ہوگا تو سفر بیکار کہلاتا ہے اور سفر عبث ہوگا۔ تو امام اپنا مقصد بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے وہ پورا خط آپ کے پیش نظر ہے، میں اس تاریخی معاملے میں نہیں جانا چاہتا جو جناب محمد بن حنفیہ سے رخصتی کرتے وقت امام حسین نے مدینے سے یہ خط لکھ کے باقاعدہ طور پہ ان کو دیا، اور شروع میں اللہ اور رسول کی تعریف و تمجید کے بعد امام نے یہ کلمات وصیت کے لکھے، اس کے بعد بھی الوداع کیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، دو چار کلمات مفردات ہیں، ان پہ بحث کرتے ہوئے بات تمام۔ میں نہیں نکل رہا ہوں اشرا ولا بطرا۔ یہ اشر اور بطر کا مطلب کیا ہے؟ تو اب جب آپ لغت، تو اشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی ہدف کے، لہو و لعب کے لیے، تفریح کے لیے، بغیر کسی سبب کے کوئی کام کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں اشرن۔ اشر مطلب کسی بھی بغیر، مرح لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں، یعنی بغیر، بے مقصد، بغیر سبب، اس کو کہتے ہیں اشر۔ بطر کا مطلب کیا ہے؟ بطر کا مطلب کہ انسان اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتا، جس کو ہم خود پسندی کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں، متکبر کہتے ہیں، جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اشر کا مطلب بے مقصد ہے، بطر کا مطلب متکبر ہے۔ اب امام کے جملے کی طرف پڑھیے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ جو لوگ اشکال کرتے ہیں آج کہ واقعہ کربلا، حادثہ کربلا، جو واقعہ کربلا پیش آیا، یہ ایک اتفاقی طور پہ تھا، حادثاتی طور پہ تھا، پیش آ گیا، ایسا کچھ طے نہیں پایا تھا، پری پلانڈ نہیں تھا، بلکہ حادثاتی طور پہ پیش آیا، لہٰذا اس پہ تغم کرنے کی ایک حادثہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا جو ہو گیا۔ یہ آج کے لوگ اشکال کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، وہ نگاہ امامت جو 1400 سال پہلے سے اس اشکال کو دیکھ رہی تھی، اور اسی اشکال کے پیش نظر امام حسین نے اپنے مقصد کا پہلا فقرہ جو کہا ہے، میں کسی بغیر مقصد کے اور بغیر ہدف کے مدینے کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں ایک ہدف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ کربلا حادثاتی طور پہ پیش آ گئی۔ اگر کربلا حادثاتی طور پہ پیش آ جاتی تو عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں حادثے کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اتفاق جہل کی علامت ہوتا ہے، جب جہل ہوگا تب اتفاق پیش آتا ہے کہ ہم جا رہے تھے راستے میں اتفاق سے وہ مل گئے، طے نہیں پایا تھا ملنا،
جہالت تھی پھر اتفاق ہوا ہے. حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, یعنی پتہ نہیں تھا کہ گاڑی سامنے سے آ جائے گی, حادثی طور پہ اچانک سے دفعی طور پہ آ گیا سامنے سے, ہمیں تھا. یعنی اتفاق اور حادثہ ملازمہ ہے جہالت کا. لیکن جو آدمی مقصد بتا رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ مدینے سے نکل رہا ہے, تو اسے پہنچنا ہے, کہاں پہنچنا ہے, کس لیے پہنچنا ہے, کس مقصد کے تحت کیا کرنا ہے, ایک ایک چیز اس کے سامنے. پھر اشرن ولا بطرہ. اس کے بعد اچھا, یہ قرآن جو بطرہ لفظ استعمال کیا ہے یہاں پہ امام حسین نے, یہ لفظ کوئی پہلی بار نہیں آیا تاریخ میں, یہ قرآن مجید نے بھی اس کو سورہ انفال میں استعمال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء للناس ویصدون عن سبیل اللہ. اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی طرح سے مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بغیر مقصد کے, دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے اور لوگوں کو سبیل خدا سے روکنے کے لیے. یصدون عن سبیل اللہ, یہ قرآن نے استعمال کیا. امام رضا علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت نقل کی. امام ششم سے نقل کیا ایک دعا, اس دعا میں یہ جملہ پیش کیا ہے. یہ جملہ باقاعدہ طور پہ جو امام حسین نے استعمال کیا, اس کو چھٹے امام نے بھی استعمال کیا. کس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب اذا خرج الى الصلاۃ, عادت تھی چھٹے امام کی, جب نماز کے لیے نکلتے تھے تو کیا کہتے تھے, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رئاء ولا سمعا. نہ میں دکھاوے کے لیے جا رہا ہوں, نہ میں بے مقصد جا رہا ہوں, نہ میں لوگوں کے سامنے کبر و غرور کے لیے جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں, کہہ رہا ہوں میں پروردگار تیری مرضی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور کہاں جا رہے ہیں امام, کہا نماز پڑھنے. یعنی نماز کی حفاظت کے لیے, نماز بچانے کے لیے امام صادق اپنا مقصد بتا رہے ہیں. تو زنگامی بس اتنا سا فرق ہے ان دونوں واقعات اور ان دونوں پس منظر میں کہ امام صادق اپنا مقصد نماز بچانے کے لیے بتا رہے ہیں اور امام حسین روح نماز بچانے کے لیے اپنا مقصد بتا رہے ہیں. حسین روح نماز بچانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کا فقرہ, ولا مفسدن ولا ظالما. میں فساد کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا امام حسین نعوذ باللہ باطل پر تھے؟ خاکہ مدن ہر آدمی کہے گا, ہر منصف کہے گا کہ باطل پر, حق پر تھے. لیکن یہاں پر امام نے پیغام دیا ہے. امام کہنا چاہتے ہیں ولا مفسدن, میں فساد کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں, فساد کرنے کے لیے, جھگڑا کرنے کے لیے, اختلاف کرنے کے لیے قیام نہیں کر رہا. تو امام ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ میں حق پر ہونے کے باوجود بھی باطل کے مقابل فساد کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. اب وہ کیسے لوگ تھے جو باطل پر ہوتے ہوئے بھی حق کے مقابل میں فساد کرنے کے لیے قیام کر رہے تھے؟ کتنا فرق ہے دونوں مقصدوں میں. ولا ظالما. اب آئیے اصل مسئلہ. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے گی تو آپ بنوانے جائیں گے نا. صحیح و سالم گاڑی لے جا کے آپ نہیں بنوائیں گے دکان پہ. آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو بیوقوف کہے گا پہلے خراب تو کرو پھر بنوانے آؤ. تو اصلاح کی گنجائش وہاں ہوتی جہاں خرابی ہو. امام کہہ رہے ہیں میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یعنی خرابیاں تھیں, ورنہ امام کیوں کہتے ہیں میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ تو اصلاح کیسی؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں, نہیں انل منکر کروں. بس میں آ گیا آخری بات پہ. امام کہتے ہیں میں امر بالمعروف کروں, نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. آپ سے میرا سوال ہے, یہ بتائیے گا آپ کی نظر تاریخ پہ ہے, کیا امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نیکی کا حکم دوں, برائی سے روکوں؟ کیا معاذ اللہ اس زمانے میں نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی, روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا, حج نہیں کیے جا رہے تھے, قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی؟ کہا نہیں یہ سارے کام ہو رہے تھے. کہ یہ سب نہیں ہوتے تو مسلمان ہی نہ کہلاتے, عنوان اسلامی ہٹ جاتا. کہ یہ سب ہو رہا تھا. پھر حسین جو کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, نگاہ امامت میں جو امر بالمعروف ہے اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے مقصد امام حسین کو بہت ساری اپنے مفاد کے اعتبار سے تعویلیں کرنے کی کوشش کی کہ امام اس لیے نکلے ہوں گے, امام اس لیے نکلے تھے, امام کا مقصد یہ تھا, امام کا الگ الگ طریقوں سے تفسیر
امام حسین کے قیام کی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اصل ہدف سید الشہداء کا کیا ہے؟ کیا اس زمانے میں نماز نہیں ہو رہی تھی؟ روزہ نہیں تھا، حج و زکوٰۃ اور خمس نہیں ہو رہا تھا؟ کہا نہیں، یہ سب ہو رہا تھا۔ پھر حسین کون سا معروف کی امر کرنے جا رہے ہیں، کون سی برائی سے روکنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، حسین دیکھ رہے تھے نماز تو ہے، روح نماز نہیں ہے، روزہ تو ہے، روح روزہ غائب ہے، حج تو ہو رہا ہے لیکن اسی چکر کہلائے گا، حج نہیں ہو رہا ہے۔ کہا تو امام کرنے کیا جا رہے تھے امر بالمعروف میں؟ کہا امر بالمعروف میں حسین جانتے تھے جب تک ان اعمال کے جسموں میں ولایت علی کی روح نہ ڈال دی جائے یہ اعمال مردہ کہلائیں گے۔ یہ نماز تو ہے مگر بغیر ولایت علی کے یہ صرف کثرت ہے، نماز نہیں ہے۔ یہ روزہ تو ہوگا مگر بغیر علی کے یہ فاقہ ہوگا، روزہ نہیں کہلائے گا۔ یہ حج تو ہوگا لیکن بغیر علی کے یہ صرف کعبے کا چکر ہوگا، عبادت نہیں کہلائے گا۔ اگر عبادت تک اعمال کو پہنچانا ہے تو ولایت علی کی نیکی دل میں رکھنی پڑے گی، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ یہ پورا کربلا کا معرکہ امام حسین نے جو سجایا کس کے لیے سجایا؟ کہ یہ ولایت امیر المومنین کے لیے، امی کی ولایت کے لیے۔ اور آپ دیکھیں شواہد ہمارے پاس موجود ہیں مقتل میں، کربلا ہوئی کس بنیاد پر؟ کیا کربلا میں نماز کا جھگڑا تھا، روزے کا جھگڑا تھا؟ کیا ہم وہ نماز ایک فریق نماز پڑھتا ہے ایک فریق نماز نہیں پڑھتا، یا ایک فریق نماز کو مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، ایک روزے کو مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا؟ نہیں، آنے والے قتل کرنے والے جو مد مقابل آئے تھے ان میں حافظین بھی ہیں، قارئین بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، سب ہیں۔ شب عاشور خیمے جلانے کے بعد جا کر لوگوں نے نماز شب بھی پڑھی ہوگی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں ان میں، اس مزاج کے لوگ بھی ہیں، کیونکہ خوارج بھی پائے جاتے ہیں اس میں۔ تو عزیزان گرامی اس مزاج کے لوگ کربلا کے میدان میں پائے جاتے تھے۔ تو جھگڑا کس بات پر تھا؟ تو نماز کے لیے تو تھا نہیں، روزے کے لیے تو تھا نہیں، تو کہا جھگڑا تھا ولایت علی کی بنیاد پر، جس کو خود فوج اشقیہ نے ظاہر کیا ہے جب انہوں نے کہا کہ بغضا لابیک، کربلا ہوئی کیوں ہے؟ آپ کے باپ کے بغض۔ تو عزیزان گرامی یہ امام حسین، آپ دیکھیے جو امام حسین کا میں جس مقصد پہ آنا تھا بات کو وقت ہو چلا ہے کہ امام حسین نے جو کربلا کا معرکہ یا جو قیام کیا ہے، مدینے سے خروج کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ یا جو امام حسین کر رہے تھے کیا ان کا ذاتی فائدہ تھا، اپنے لیے کر رہے تھے؟ لوگوں نے کہا حکومت کی طلب تھی، حکومت کی خواہش تھی۔ اگر حکومت کی خواہش ہوتی ہے تو انسان لشکر لے کے خروج کرتا ہے، بیوی بچوں کو لے کے ساتھ میں نہیں جاتا۔ جنگ کے لیے لشکر چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو روایات بتاتی ہیں تقریباً 21 یا 22 افراد، بعض اعتبار سے بقیہ اختلاف مقاتل میں ہے اور تاریخ میں ہے، امام حسین مدینے سے مختصر سا قافلہ 21-22 عدد کا لے کے چلے ہیں۔ تو یہ کربلا کا معرکہ امام حسین نے کیوں سجایا تھا؟ یہ کیا کربلا امام حسین کی کسی ذاتی مقصد اور ذاتی لگاؤ کا نتیجہ ہے، یا امام حسین کا ذاتی کوئی کام تھا؟ اس میں نہیں، ذاتی کام نہیں تھا۔ یہ کربلا اپنے دامن میں پورے دین کو سمیٹے ہوئے، بس میں بات کو تمام کروں، کربلا اپنے دامن میں دین کو سمیٹے۔ آپ دیکھیے ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر حسین کا فرش بچ گیا، حسین کا ممبر لگ گیا، حسین کا خطیب ممبر پر آ گیا۔ لیکن انصاف سے یہ بتائیے کیا جب امام حسین کا خطیب ممبر پر آتا ہے تو کیا وہ خالی واقعات کربلا سنا کے چلا جاتا ہے؟ نہیں، خطیب ممبر پر آتا ہے تو ممبر حسین کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، فرش حسین کا ہوتا ہے، تبرک حسین کے نام کا بڑھتا ہے، ذکر آدم کا بھی ہوتا ہے، نوح کا بھی ہوتا ہے، ابراہیم کا بھی ہوتا ہے، ذکر توحید بھی ہوتا ہے، عدل الہی بتائی جاتی ہے، نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ نماز کی عظمت کیا ہے، روزے کی عظمت کیا ہے، حج کی عظمت کیا ہے، یہی ممبر ضمانت لیے ہوئے ہے اس پورے دین کی۔ یا میں لفظوں کو بدل کو یوں کہہ دوں کہ کل فکر حسین نے دین کی حفاظت کی تھی، آج ذکر حسین دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ امام حسین مقصد لے کے چلے ہیں کربلا سے، کربلا کے لیے کون سا مقصد امام حسین لے کے چلے ہیں اور کن حالات میں چلے ہیں امام حسین؟ اگر آپ توجہ کریں تو بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام کی خدمت میں بیعت کا مطالبہ یزید کی طرف سے آ گیا اور اصرار تھا، اس وجہ سے امام کو دربار میں بلایا گیا۔ بہت اختصار کے ساتھ دربار میں بلایا گیا، امام سے مطالبہ بیعت کیا گیا۔ تھوڑی بہت ولید ابن عتبہ نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ کسی طرح کا اختلاف نہ ہونے پائے، چنانچہ اس نے کہا کہ حسین بیعت کر لیجئے، معاملے کو رفع دفع کیجئے۔ ادھر مروان نے بھی کہا کہ اگر آپ کر لیتے ہیں
تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ امام نے کہا کہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، خفیہ طور پہ آپ صبح کو ہونے دو، مجمع میں آؤ تو ہم بتائیں گے۔ یہ پورا ایک منظر ہے اس کے پیچھے، اس خط کے پیچھے پوری کہانی ہے، آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پیش نظر رہی ہوگی بھی۔ تو امام نے اس طرح سے جواب دیا۔ اب مروان کا دوسرا جو اس نے رد عمل تھا، اس نے کہا کہ اے ولید، حسین اگر ابھی چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آنے والے۔ اب یہ جو جملہ تھا کہ تمہارے ہاتھ نہیں آنے والے اور حسین کو ابھی قتل کر لو یا بیعت لے لو، تو اب جو امام حسین کا جملہ تھا اور جس طریقے سے امام آئے ہیں دربار تک کہ بنی ہاشم باہر دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، سارے بھائی ہیں، بنی ہاشم ہیں، کھڑے ہیں دروازے پہ، سارے بھائی ہیں، یہ حسین کا مدینہ ہے جہاں سب حسین کے ہمراہ ہیں اور سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور سب آزاد ہیں، مگر پہرا لگا ہے فکر امامت کا، مرضی امامت کا۔ امام کے سامنے جیسے یہ جملہ پیش آیا، امام نے فرمایا یا ابن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا، تو قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ اب امام نے یہاں پر کھلے طور پہ انکار کیا کہ مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایزان کا میں آتا ہوں آگے جلدی جلدی۔ ادھر امام حسین کی آواز بلند ہوئی تھی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ادھر بنی ہاشم نے تلواریں کھینچ لی، تلواریں کھینچ کر امام حسین کی مدد کے لیے آگے اور کہا کہ آقا بتائیں کس نے گستاخی کی؟ امام حسین نے وہاں لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا کوئی جنگ کا مقام نہیں ہے۔ امام واپس آئے، سمجھ چکے تھے، حالات جان چکے تھے، گھر آئے، کسی سے کچھ نہیں بتایا۔ رات ہوئی، نانا کی قبر پر گئے۔ یہ پہلی رات ہے بیعت کے مطالبے کے بعد حسین نانا کی قبر پر گئے۔ تاریخ بتاتی حسین گئے نانا کی قبر پہ، ایک نور سا ساطع ہوا، تھوڑی دیر حسین بیٹھے، گریہ کیا اور بتایا کہ نانا اب یہ مدینہ میرے رہنے کے قابل نہ رہا، آپ کے نواسے کو، وہ حسین جو اس مدینے کی گلیوں میں کھیلا ہو، کودا ہو، بڑا ہوا ہو، اس کو اب یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا، اے نانا یہ امت مجھے اس آپ کے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی۔ امام حسین گریہ کرتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ پھر تاریخ بتاتی ہے دوسری رات پھر امام گئے قبر پہ، امام نے نمازیں پڑھیں اور کثیر سجدے رکوع کرنے کے بعد امام اب قبر پیغمبر پر آئے، سر کو رکھا قبر پہ، تربت کے اوپر، پیدل شہیدی روزے سرور پہ سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیل لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، اب آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا۔ حسین قبر پیغمبر سے لپٹ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا گریہ کیا کہ فجر کا وقت قریب آنے والا تھا، امام کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ لگی تو امام نے خواب دیکھا کہ وہ آغوش پیغمبر میں ہیں، پیغمبر اپنے سینے سے حسین کو لگائے ہوئے ہیں، ملائکہ ارد گرد ہیں۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حسین تم پر تمہارے نانا کا سلام ہو، اے حسین تم جلد ہم سے ملنے والے ہو، تمہارا بھائی تمہارا مشتاق ہے، تمہاری ماں تمہاری مشتاق ہے، تمہارے بابا تمہارے مشتاق ہیں، میں تمہارا مشتاق ہوں۔ اے حسین ان اللہ شاء ان یراک مرملا بدمک، اے حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے خون میں غلطاں دیکھے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی امام حسین نے یہ گریہ بین یہ جملے سنے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں نانا مجھے یہاں سے نہیں جانا، مجھے اس قبر میں لٹا لیجئے، میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ عزیزان گرامی، میں نہیں جانتا حسین نانا کی قبر سے کیسے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے بعد تاریخ بتاتی ہے حسین ماں کی قبر پہ آئے۔ یہ اب امام ان رخصتیوں میں سے دوسری رخصتی ہے جو امام حسین فاطمہ زہرا سے رخصت ہوئی۔ رخصتی تو تب تھی کہ فاطمہ نے حسین کو کلیجے سے لگایا تھا، اب یہ دوسری رخصتی ہے، حسین ماں کی قبر پہ آئے، اماں حسین جا رہا ہے، خدا حافظ و ناصر اب تو بھاری قبر پہ چراغ جلانے کو حسین نہ آئے گا۔ عزیزان گرامی، میں نہیں جانتا، میں نے علماء سے سنا ہوا ہے امام حسین کے بین تھے کہ قبر سیدہ سے آوازی حسین نہ مجھے، میں نے کل تجھے چھوڑا تھا نہ چھوڑوں گی، تو جہاں جہاں جائے گا یہ تیری ماں تیرے ساتھ جائے۔ عزیزان گرامی، حسین ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، آخر میں بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہوئے، بھیا حسن خدا حافظ، بڑے رنج و مصائب ہم نے جھیلے ہیں، اب میں تمہارا بھائی جا رہا ہے مدینے سے، حسین واپس نہ آئیں گے۔ عزیزان گرامی، دو ہیں تاریخ کے دامن میں، وہ ایسی رخصتیاں ہیں، بڑی قیامت کی رخصتیاں ہیں، اور وہ دونوں رخصتیاں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین مدینے میں اپنے قبر نانا سے، قبر ماں کی قبر سے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، جانتے تھے کہ واپس نہ آئیں گے، لیکن اس رخصتی کے وقت
زینب ساتھ تھی، عباس ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے۔ اب جب حسین کربلا کے میدان میں عصر عاشورہ کہتے ہیں اے زینب میرا آخری سلام، اے رقیہ میرا آخری سلام، اب جو حسین رخصت ہوتے ہیں تو نہ کوئی بچانے والا ہے، نہ کوئی یار و مددگار ہے۔ حسین باہر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے بعد ایک دفعہ زین پر حسین نے زور دیا، میدان کے رخ کیا، یا ابطال صفا وفرسان الحجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میدان کربلا کے شوروں میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ حسین کو منظر یاد آیا ہوگا، سب نے تلواریں کھینچی تھی کہ حسین کا دفاع کریں، اب فوج اشقیاء ہے، حسین نرغہ اعدام میں کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تیروں کی بارش کرتا ہے، کوئی ایک نہ تھا۔ حسین آواز دے دیں گے عباس کہاں ہو، آؤ میری مدد کو آؤ، آج تم تلوار تو حسین کا دفاع نہ کرو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون ذنب قضائي وتسليما لأمره إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں نزاداری کو قبر میں ہماری بخشش کا اور محشر میں ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار اس ذکر اس مبارک بس سب کو ہمارے مقاصد میں امام حسین کی طرح کامیاب ہونے کی توفیق فرما، جو بھی حضرت میں حاضر ان کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار ذکر کے ہمیں عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت المقی کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ ربنا تقبل منا انت السميع العليم۔